سورہ الحجرات، اس کی پہلی 3 آیتیں میں نے پڑھی، 26واں پارہ۔ کون سا پارہ؟ 26واں۔ یہ جو باتیں کروں نا، چلا حوالہ جات کے ساتھ کروں، اتنی کتابیں میں اسی لیے لایا ہوں تاکہ جو بات کروں دلیل کے ساتھ ہو، پتہ بھی چلے کہاں سے میں نے بیان کی۔ اب پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں اتری؟ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ قرآن نازل کرتا ہے، اس کو اسباب نزول کہتے ہیں۔ اب ہوا ایسا کہ قربانی کا دن تھا، ابھی آقا علیہ السلام نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا، کسی صحابی نے حضور کی قربانی کرنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا۔ آپ جس صحابی نے عمل کیا ہے اس کی نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی بے ادبی کی نیت تو نہیں تھی، اللہ کے لیے عمل کیا تھا، اللہ کے لیے عمل کیا تھا، قربانی اللہ کے لیے کی تھی۔ اب اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، میں کہ میرے محبوب کے عمل سے پہل کی ہے، واہ واہ کیا بات، میرے نبی نے ابھی جانور ذبح نہیں کیا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے بعد ذبح کرتا تو قبول تھی، پہلے کی ہے قبول، اس لیے رد کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ قبول نہیں، رد کرتا ہوں۔ قاعدہ دے دیا قرآن میں لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو، ورسولی اور اس کے رسول سے۔ اب پہل تو آقا علیہ السلام کے عمل سے ہوئی، اللہ کے عمل سے تو پہل نہیں ہوئی، اللہ تو جانور ذبح نہیں کرتا، نہیں کرتا، اللہ تو بکرے ذبح نہیں کرتا۔ بے شک عمل کس کا تھا؟ کس کے عمل سے پہل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہل ہوئی۔ رسول اللہ، تو اللہ نے پھر اپنا نام کیوں ساتھ ایڈ کیا؟ کیوں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ حضور کے عمل سے پہل ہوئی تھی، لیکن اپنا کیوں ساتھ پہلے ذکر کیا؟ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں جس نے رسول کے عمل سے پہل کی اس نے اللہ کے عمل سے پہل کی۔ رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، رسول کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ ذات میں 2 ہیں، ادب میں 1 ہے، ذات میں 2 ہیں، ادب میں 1 ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، اس نے اللہ کا ادب کیا۔ سبحان اس کا ادب کیا، اللہ کا ادب کیا۔ جس نے رسول کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، جس نے رسول کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، اس نے اللہ کی بے حرمتی کی، اللہ کی گستاخی کی، اللہ کی بے ادبی کی۔ اس عمل میں اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے۔ 100 قرآن پاک کی آیتیں ایسی 100 جن میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اطاعت ہے، اطاعت میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن ہے، میں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان وضاحت تو حضور کا حکم ماننا، لیکن اللہ مانتا حقیقت میں میرا حکم ماننا ہے۔ کس کا حکم ماننا ہے؟ کیونکہ اطاعت میں 1 ہے، ذات میں 2 ہیں۔ تقریباً 38 میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یطیعون اللہ و رسولہ، اس طرح مختلف سیغے ہیں قرآن پاک میں جن میں کیا اللہ نے رسول کی اطاعت کا اکٹھا حکم دیا۔ کیا کیا؟ اکٹھا حکم دیا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 18 کے قریب آیتیں ایسی ہیں
جن میں صرف اللہ نے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، فقط رسول کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اب قرآن ہے سورہ نور، اس میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ اب میں کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں نمونے کے طور پہ، جن میں صرف اللہ نے اکیلے اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ آپ قرآن کی آیت سورہ نور آیت نمبر 56، اللہ پاتا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں کہ نماز قائم کرو، زکات دو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس سے سمجھانا مقصود کیا ہے؟ ایسا اسلوب اللہ نے قرآن میں کیوں اختیار فرمایا؟ اور دوسری طرف الحمد سے والناس ایک آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت اکیلا ذکر کیا ہو، ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو۔ کوئی ایک آیت بھی نہیں قرآن میں پورے میں سبحان اللہ، سبحان، جہاں اللہ نے صرف اکیلا اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ رسول کا ذکر نہ کیا ہو۔ ایک آیت بھی نہیں ملے گی قرآن سے، نہیں ملے۔ میں نے تو بار بار، میرا تو روزانہ کا مشغلہ صبح میں پڑھتا رہتا ترجمہ، سبحان، تو مجھے تو ایسی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا ذکر کیا اکیلے، ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کیا۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی قرآن میں نہیں۔ اگر ایک اطاعت پہ اکتفا کیا تو پھر رسول کی اطاعت پہ اکتفا کیا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس سے پیغام دیا لوگوں کو، اگر اللہ اکیلا اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا، ساتھ میں رسول کی اطاعت کا ذکر نہ کرتا، تو جو لوگ رسول سے کتراتے ہیں، رسول سے کتراتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ان کو بہانہ مل جاتا ہے، ایک دلیل مل جاتی، یہ دیکھو اللہ نے کہا کہ میری صرف اطاعت کرو اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کا راستہ ملتا رسول سے منہ پھیرنے کا، انحراف کرنے کا۔ کیونکہ اللہ مطلب اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله من الرسول، اللہ مطلب جب ان لوگوں سے کہا جاتا، منافقوں سے کیا کہا جاتا؟ تعالوا الى ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف اللہ نے اتارا ہے، قرآن، اللہ کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ اللہ مطلب رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میں کہ میرے محبوب آپ دیکھو گے کہ منافقین اللہ کی طرف تو جائیں گے، آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ کا حکم ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اور وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف بھی آؤ۔ لیکن جو منافق ہوں گے وہ اللہ کی طرف بھاگے بھاگے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کو پتا تھا ان لوگوں کا جو میرے رسول سے منہ پھیرنے والے ہیں، اگر میں فقط اپنے اکیلے اپنی اطاعت کا ذکر کرتا تو انہوں نے رسول کو چھوڑ دینا تھا، رسول کے مقام و منصب کو انہوں نے سمجھنا ہی نہیں تھا۔ اور رسول کی اکیلے اطاعت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول کے دامن میں اللہ کا دامن ہے۔ سبحان اللہ، جس نے رسول کا دامن پکڑ لیا، اس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جب ایک قاعدہ دنیا کا، اگر اللہ اپنی اطاعت کا اکیلا ذکر کرتا نا، آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا انسان مل جائے نا، انسان چھوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ بالفرض وزیر اعظم ہے، کسی کا ڈائریکٹ وزیر اعظم سے تعلق قائم ہو جائے، کیا وہ نچلے لوگوں کو کوئی سمجھے گا؟ نہیں، وزیر اعظم کو سمجھے گا؟ کسی ایم پی ایم ایل اے کو حیثیت دے گا؟ وہ بڑا ہاتھ میں آ گیا ہے، وزیر اعظم بڑا تھا، وہ ہاتھ میں آ گیا، اب چھوٹوں کی ضرورت نہ رہی۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بڑا کوئی ہاتھ آتا چھوٹوں کو پھر لوگ نہیں حیثیت دیتے۔ اب اگر اللہ ایسا کرتا، اللہ اپنے مقام میں بڑا ہے، رسول اللہ کے بعد ہے آپ کا درجہ، اگر اللہ اکیلا اپنی اطاعت کا ذکر کرتا تو لوگوں نے کہا اللہ بڑا ہاتھ میں آ گیا، اب رسول کی ضرورت نہ رہی۔
لیکن اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں. اللہ نے کہا اگر ایک اطاعت پہ اکتفا کرنا ہے پھر میری اطاعت پہ نہیں میرے رسول کی اطاعت پہ اکتفا کرو. کیونکہ رسول کی اطاعت کے اندر میری اطاعت ہے اور رسول کے دامن کے اندر میرا دامن از خود شامل ہے. سبحان از خود شامل ہے میرا دامن. مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں, مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں, تو میرے تک پہنچے گا کیسے؟ اس کا ذریعہ اللہ نے نبیوں کو بنایا. سبحان کہ میرے تک پہنچنا ہے, مجھے پانا ہے, تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا دامن تھام لو. نبوت رسالت کے بغیر تم اللہ کو نہیں پا سکتے. اگر کوئی انسان اپنی عقل سے اللہ کو ایک مان لے, اگلی بات اپنی عقل سے اللہ کو ایک مان لے, سائنسی دلائل سے اللہ کو ایک مان لے, کائنات میں غور و فکر کیا, آپ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اپنی عقل سے, پیغمبر کے واسطے کے بغیر, پیغمبر کے واسطے کے بغیر, جس نے اپنی سوچ کے ذریعے اللہ کو ایک ماننا, فلسفے سے اللہ کو ایک ماننا, سائنسی دلائل سے اللہ کو ایک ماننا, کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں. آپ قرآن کھولے پہلا پارہ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لیا ہے, وبالیوم الآخر قیامت کے دن پہ ایمان لیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, وہ مومن نہیں ہے. اگر اللہ کو ایک ماننے سے مومن بنتا تو پھر یہودی بھی مومن ہوتے, آج عیسائی بھی مومن ہوتے. کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ یہودی عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا وہ مومن ہیں؟ نہیں. فقط اللہ کو ایک ماننے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا, فقط آخرت کو ماننے سے کوئی مومن نہیں بن سکتا. یہودی قیامت کو بھی مانتے ہیں, عیسائی قیامت میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں. یہ تورات و انجیل کے اندر ذکر موجود ہے قیامت کا, مانتے ہیں قیامت کو. کیا مومن بن گئے؟ نہیں. مومن بننے کے لیے بس ایک ہی ہے کہ رسول کے در پہ اپنے سر کو جھکا دے. سبحان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سبحان میں نے معلوم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, مجھے حالانکہ ساری کائنات کا رب ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سبحان. لیکن اللہ یہاں پہ محبت کا انداز اپنایا. یہ سورہ نساء ہے. میں کہ فلا وربک, میں کہ محبوب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک, جب تک آپ کو حاکم جج نہیں مان لیتے یہ مومن نہیں بن سکتے. فیما شجر بینہم, اپنے تمام معاملات میں آپ کو حاکم اگر تسلیم نہیں کرتے, آپ کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کرتے, آپ کو جج تسلیم نہیں کرتے, آپ کے حکموں پہ سر تو جھکاتے نہیں ہیں, فیصلوں کو نہیں مانتے, اللہ مانتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم یہ مومن بن ہی نہیں سکتے, یہ مومن نہیں بن سکتے. فیما شجر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میں کہ معبود جو بھی آپ فیصلہ کر دے اس سے دلوں میں گھٹن محسوس نہ کرے, دلوں پہ بوجھ محسوس نہ کرے. جو آپ نے حکم دے دیا اس کو منوان تسلیم کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی قسم کی دل میں گھٹن محسوس نہ کرے. جو فیصلہ مما قضیت, جو آپ نے فیصلہ دے دیا, اگر اس کو منوان تسلیم نہیں کرتے, ویسلموا تسلیما, دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہیں کرتے, کبھی مومن نہیں بن سکتے. اب اس کے اوپر اس آیت سے جو شان نزول ہے, ایک یہودی تھا, ایک منافق تھا. کیا تھا؟ منافق کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے بے ایمان ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے.
یہ تین، ایک مومن ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اندر اور باہر سے ایک ہو، سبحان اندر باہر سے ایک ہو، سبحان ایمان پہ ہو، سبحان اندر سے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان، مومن۔ سبحان اللہ سبحان جو دل سے تو نہ مانے، زبان سے مانے، وہ کیا؟ منافق۔ منافق منافق جو نہ دل سے مانے نہ زبان سے مانے، وہ کافر، وہ کافر۔ اور جو منافق ہوتا ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، سازش کے لیے۔ اس نے مسلمانی کا لبادہ جو اوڑھا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہوتا ہے، تو یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن نے کہا منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، بدترین ہیں۔ تو منافق ایک تھا اور ایک یہودی تھا، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، دونوں میں کسی معاملے پہ اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ فیصلہ اب یہودی تھا وہ، کیونکہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، منافق کیا دعویٰ کرتا تھا؟ ایمان کا۔ تو جب اختلاف ہوا تو اب فیصلے کے لیے یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس میں فیصلہ کرواؤں گا، ہمیں تمہارے نبی پہ اعتماد ہے، جو وہ فیصلہ دے گے مجھے منظور ہوگا۔ لیکن وہ منافق بے ایمان، تو اس کو پتا ہے کہ میں اس معاملے پہ حق پہ نہیں ہوں، اس کو تو علم تھا کہ یہودی کا حق بنتا ہے اس معاملے میں، میرا نہیں بنتا، لیکن وہ گھبراتا تھا منافق۔ وہ کہتا ہے کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم تھا، کعب بن اشرف، وہ منافق کہتا ہے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروائیں گے، وہ بڑا رشوت خور تھا کعب بن اشرف، وہ رشوت خور تھا، یہودی تھا۔ اس نے کہا تمہارا مذہب کا بندہ ہے، اس کا فیصلہ جو ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن یہودی کہتا نہیں تمہارے نبی سے فیصلہ کروانا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بلا کو مجبوراً وہ کیا ہوا، نہیں ہو گیا، رضامند ہو گیا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر چلتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد گاہ میں آ جاتے ہیں، حضور دونوں کا کیس سنتے ہیں، دونوں کا مقدمہ سنتے ہیں، اور یہودی حق پہ ہوتا ہے اس کیس میں، اس کیس میں یہودی حق پہ ہوتا ہے۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کیا کیا؟ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جو منافق تھا، بے ایمان تھا، جب حضور کی بارگاہ سے دونوں نکلے تو حضور کے چیمبر سے تشریف جب لے کے دونوں چلے گئے، یہ منافق یہودی جب چلے گئے تو حضور کے چیمبر سے جانے کے بعد وہ منافق کہتا ہے مجھے گڑبڑ معاملے میں لگتی، میں اتنا زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں۔ عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو منافق کہتا، وہ یہودی کہتا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، عمر فیصلہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ چلے عمر کے پاس چلے جاتے ہیں، آخر عمر سیدھا فاروق اعظم کے پاس آ جاتے ہیں دونوں۔ جب آپ کی عدالت میں آتے، سیدھا فاروق اعظم کی عدالت میں، تو جو یہودی ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ فیصلہ جو ہے نا، ابھی کیس سنا نہیں سیدھا فاروق اعظم نے دونوں کا، کیس کی سماعت سے پہلے ہی وہ یہودی کہہ دیتا ہے کہ اے امیر المومنین، یہ فیصلہ میرے حق میں آپ کے نبی نے کیا، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ مطمئن نہیں ہے، آپ کے پاس مجھے لے آیا ہے۔ آپ نے تصدیق کی، اس منافق سے اس بات کی تصدیق کی، پوچھا کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ اس منافق سے کہا کیا واقعی ایسا ہوا کہ حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا؟ اس نے کہا ہاں دیا۔ اچھا، اور میں کہ ادھر ٹھہرو باہر، میں ابھی گھر سے ہو کے آتا ہوں، تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔
سبحان آپ اندر کے تلوار اٹھائے، کیا کیا؟ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے باہر آئے، منافق گردن اڑا دی، منافق کی گردن واہ اڑا دی۔ واہ میں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ پھر تلوار کرتی ہے، سبحان پھر تلوار سے عمر فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان عمر کون ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں فیصلہ کرنے والا؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ قرآن کھولے، فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ کا کوئی رسول فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے کسی معاملے کا اختیار باقی رہ جائے۔ مومن کی تو شان ہی نہیں ہے، انہیں اپنے کسی معاملے کا اختیار نہیں رہنا چاہیے جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ سبحان تو فرمایا کہ عمر کا فیصلہ تلوار کرے گی جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب وہ قتل ہو گیا، شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، کسی نے کہہ دیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام تک کی واقعے کی طرح پہنچ گئی، آقا علیہ السلام تک کی خبر پہنچ گئی کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام میں عمر ایسا نہیں کر سکتا، عمر کسی مومن کو قتل کبھی نہیں کر سکتا۔ جو قتل ہوا بے ایمان تھا، کافر تھا۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں ایمان کی جو اصل مرکز و محور ہے، ایمان کی اساس بنیاد جڑ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق کے درست ہونے کا نام ایمان ہے۔ سبحان جس کا آقا علیہ السلام کی ذات سے تعلق صحیح ہے، تعلق صحیح ہے، وہ ایمان والا ہے۔ جس کا تعلق درست نہیں ہے، نادرست ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن اس لیے حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں کیا ہوگا، محبت میرے سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت نہیں کرتا، کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ تو حضور نے ایمان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ حضور سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی جو جو بیس ہے، اساس ہے، جڑ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات سبحان سبحان کیا ہے؟ اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے، اس بات کو آج میں نے جو موضوع لیا ہے اسی وجہ سے لیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ لوگ آج ہمیں ان چیزوں سے دور لے جا رہے ہیں، ایمان کا نام لے کر حضور سے محبت کا تعلق کاٹ رہے ہیں، ہمارا ادب کا تعلق کمزور کر رہے ہیں، اور اسی چیز کا نام ایمان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ادب و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیز ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی آپ پودا کاشت کرتے ہیں، بوتے ہیں، اس کے لیے ایک اچھا اس کے مطابق موسم چاہیے۔ اگر اس کے مطابق موسم ہوگا تو پودا نشو و نما پائے گا، پھلے پھولے گا، بڑھے گا۔ اگر اس کے موسم کے خلاف اس کا بیج ڈال دیا جائے، اب اس کے لیے تین چیزیں چاہیے پودے کے نشو و نما کے لیے۔ ایک سوئل، زمین، اس کے لیے درکار اور جس طرح کا پودا ہے، پھر اس کے لیے آب و ہوا، پھر اس کے لیے موسم۔ یہ تین چیزیں پودے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ اگر نہیں ہوگا اس طرح کا تو پھر کیا پودا مرجھا جائے گا۔ تو ایمان کی سوئل، ایمان کی جو زمین ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے۔
سبحان اللہ یہ بیج ایمان کا اسی دل میں جگہ پکڑے گا، نشو و نما پائے گا جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہوگی، بے انتہا درجے کی محبت آقا علیہ السلام سے کرے، حضور کی بے انتہا درجے کی تعظیم و توقیر کرے، اس دل میں ایمان جگہ پکڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے ایمان؟ جگہ پکڑتا ہے۔ آپ کچھ حضور کے زمانے میں کچھ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، کیا نئے نئے مسلمان ہوئے، اتنا بے اسلام اتنے آداب کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا ہم مومن بن گئے۔ سورہ الحجرات پڑھے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم مومن بن گئے۔ یہ سورہ الحجرات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب جب انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے تمہیں خبردار وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ادب و تعظیم کا تو علم ہی نہیں ہے، تو مومن کیسے بن گئے؟ ابھی تم اسلام لائے ہو، مسلمان بڑے، مومن اگلی سٹیج ہے۔ آپ مومن بننے کے لیے علم ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بیسک جو علم کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بے انتہا محبت اور انتہا درجے کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام، یہ سب ریکوائرمنٹ ایمان کے لیے۔ علم اور عمل یہ ایمان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، سن لیں، اصل علم اور عمل یہ بیس نہیں ہے ایمان کی، یہ پالش کرتے ہیں ایمان کو۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کو پالش کرتے ہیں۔ علم اور عمل ایک اچھا انسان کو بنا سکتے، ایک اچھا مومن نہیں بنا سکتے۔ مومن کے لیے آقا علیہ السلام سے شدید محبت کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ سبحان آقا علیہ السلام سے انتہا درجے کی تعظیم و توقیر کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور شے ہے۔ اگلی سٹیج آتی ہے علم اور عمل کی۔ پہلی سٹیج یہ ہے جس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ اب قرآن نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہو گئے، قرآن نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کسی اور شے کا نام ہے، ایمان کسی اور شے کا نام ہے، اور حضور سے صحیح تعلق کا نام ایمان ہے۔ اب حدیث ہے صحیح بخاری، پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں سبحان کہ آقا علیہ السلام میں تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جانوں سے، ایک حدیث میں آتا ہے تم اپنی جانوں سے جب تک پیار نہیں کرو، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں بن جب اپنی جانوں سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ پھر حدیث آتی ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من مالہ واہلہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مال و دولت، بیوی بچوں اور سب کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر میرے سے پیار نہیں کرتا، بے شک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔